فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ ماہ صفر المظفر کے مبارک ایام خدائے وحدہ لا شریک، ان ایام کو نسبتیں حاصل تھی اولیاء کرام کے ساتھ۔ خدائے وحدہ لا شریک ان اولیاء کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، اور اسی طرح حضرت مجدد الافسانی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام لوگوں کے ساتھ ان ایام کو اولیاء کرام کے ساتھ نسبتیں حاصل ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک ان نسبتوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چونکہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، کچھ ایام تقریباً 9 دن باقی رہ گئے ہیں ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے۔ چونکہ بحیثیت مسلمان ہر آدمی کا دل خوشی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے کہ اس محبوب منٹھار کی آمد کا مہینہ ہے، اس لجپال نبی کی آمد کا مہینہ ہے، کہ جس کی آمد سے اس کائنات کو خوشیاں ملی ہیں، کہ جن کے آنے سے اس کائنات رنگ و بو میں بہاریں آئی ہیں۔ اس لجپال نبی کی آمد کا مہینہ ہے کہ جن کے تصدق سے خدا نے پوری کائنات کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس نعمت عظمیٰ کے تصدق سے۔ تو بحیثیت مسلمان ہر آدمی بڑی محبت کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ مسلمانوں کو سال میں 2 مہینوں کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، ایک ربیع الاول شریف اور دوسرا ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک۔ ان 2 مہینوں کا مسلمانوں کو انتظار ہوتا ہے، چونکہ رمضان کریم گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے اور ربیع الاول شریف نسبت مصطفیٰ سے رب کے قرب کا مہینہ ہے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک ان ایام کے تصدق سے، ان دنوں کے تصدق سے خدائے وحدہ لا شریک ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز استقبال ربیع الاول کے حوالے سے 1-2 جمعے پہلے ہم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ جمعہ اور انشاءاللہ اس سے اگلا جمعہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اختصار کے ساتھ سمیٹا جائے کہ یہ نور کس طرح اپنی تخلیق سے لے کے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے جسم اطہر بطن مبارک تک
کس طرح پاکیزہ سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ خدائی وحدہ لا شریک نے چونکہ اس نور کو پچھلے سال ہم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ارواح کے اندر جو سفر تھا وہ بیان کیا تھا۔ اس سال کا سفر، اس سال ہم انشاءاللہ عالم اجسام میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو ذکر کریں گے کہ عالم اجسام میں یہ سفر کس طرح طے ہوا۔ حافظ ابو الحسن بن علی، حافظ ابو علی الحسن بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب البشائر والاعلام کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ یہ حدیث شریف جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت خدائی وحدہ لا شریک نے میرے پیکر کو بنانا چاہا، میرے جسد اطہر کو بنانا چاہا، میرے وجود مسعود کو بنانا چاہا، یہ بات یاد رکھے کہ یہاں پہ جسمانی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ میرے نور کو رب نے وجود کی شکل دینے کا ارادہ فرمایا، میرے نور کو لبادہ بشریت دینے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ پہلی گفتگو جو ہم نے پچھلے سال اگر کسی کے ذہن میں ہو کی تو وہ نور مصطفیٰ کی تخلیق کے اوپر تھی کہ وہ کس طرح رب کائنات نے پیدا فرمایا اور کتنی صدیوں کا اس نے سفر کیا، ہزاروں سال وہ نور رب کی قربتوں میں لامکانوں میں پوشیدہ رہا۔ یہاں پہ وجود مسعود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب وجود مسعود کو بنانے کا ارادہ کیا تو خدا نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل جا زمین کے اوپر، اور جو زمین کی سب سے مقدس اور خوبصورت اور سفید مٹی ہے وہ اٹھا کے میرے پاس لے کے آ جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین زمین پہ تشریف لائے، اور جس جگہ پہ فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں کہ میری مزار والی جگہ پہ، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار ہے، اس جگہ سے ایک مٹھی سفید مٹی کی لے کے بارگاہ خدا میں حاضر ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی تخلیق کے لیے سفید مٹی لے کے جبرائیل امین بارگاہ خدا میں حاضر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو خدائی وحدہ لا شریک نے تسنیم کے پانی سے گوندا، تسنیم و رضا کے پانی سے خدا نے اس مٹی کو گوندا اور اس کو گوہر آبدار، جس طرح موتی چمکدار ہوتا ہے، چمکدار موتی کی طرح خدائی وحدہ لا شریک نے اس کو بنایا، اور جنت کی تمام نہروں کے اندر خدا نے اس مٹی کو غسل دیا۔ جنت کی تمام نہروں کے اندر خدا نے اس مٹی کو غسل دیا، اور اس کے بعد خدائی وحدہ لا شریک نے کہا کہ اے جبرائیل، اب میرے محبوب کی اس جسد اطہر کی مٹی کو اٹھا اور پوری کائنات کی سیر میرے مصطفیٰ کے جسد اطہر کی مٹی کو کروا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اس جسد اطہر کی مٹی کو اٹھایا، پوری کائنات کی سیر اس جسد اطہر کی مٹی کو کروائی، تمام سمندروں پہ پھرایا،
تمام آسمانوں پہ پھرایا، زمینوں پہ پھرایا، پورے کرۂ ارض کے اوپر، پورے اجسام فلکی کے اوپر، پورے نظام فلکی کے اوپر جبرائیل نے جسد اطہر مصطفیٰ کی جو مٹی مبارک تھی اس کو سیر کروائی۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، پھر حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سیر کی وجہ کیا تھی، اس کی سیر کی وجہ کیا تھی، اور آگے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی جناب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی جناب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ جناب آدم کی تخلیق سے پہلے خدا نے وجود مسعود مصطفیٰ کی مٹی کو زمین سے عرش پہ بلا لیا تھا۔ جناب آدم کی تخلیق سے پہلے خدائی وحدہ لا شریک نے وجود مسعود مصطفیٰ کی جسد اطہر کو زمین سے لا مکان کی سیر کروا دی تھی۔ فرماتے خدائی وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کی آگاہی سے پہلے کائنات کو ان کے وجود کی خبر سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کی جو مٹی مبارک تھی اس کو تسنیم و رضا کے پانی سے گوندھ کے، جنت کی نہروں سے دولوا کے، آب گوہر کی طرح چمکدار کر کے پوری کائنات کی سیر کروا دی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سیر کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس سیر کی وجہ یہ تھی، خدائی وحدہ لا شریک نے سیر اس وجہ سے کروائی، راوی یہ فرماتے اس وجہ سے نہیں کروائی کہ کملی والے پوری کائنات کو دیکھ لیں۔ فرماتے اس وجہ سے سیر نہیں کرائی کہ مصطفیٰ پوری کائنات کو دیکھ لیں، عرش فرش کو دیکھ لیں، آسمان و زمین کو دیکھ لیں۔ فرمایا اس وجہ سے سیر نہیں کروائی چونکہ یہ چیزیں تو مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے بنی تھی، یہ تمام چیزیں تو رسول اللہ کی نظروں کے سامنے بنی تھی۔ آسمان کا وجود مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا، زمین کا وجود مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا، اس پورے نظام فلکی کا وجود جو تھا وہ مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے بنا۔ مصطفیٰ پہلے بنے، خدا نے کائنات کو بعد میں بنایا، تو پھر وجہ کیا تھی؟ جب ہر چیز رسول اللہ کے سامنے تھی تو پھر کائنات کی سیر کیوں کروائی؟ تو آل محبت بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیر اس لیے کرائی تاکہ پوری کائنات جو ہے وہ وجود مصطفیٰ کو پہچان لے۔ فرماتے ہیں سیر اس وجہ سے کروائی تاکہ پوری کائنات جو ہے وہ وجود مصطفیٰ کو پہچان لے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے خدا نے مجھے وجود عطا فرمایا، تاکہ چاند کو پتہ چلے میرا چمکنا جو ہے وہ اس وجود مسعود کے تصدق سے ہے، کہ کل جس وقت کملی والا اشارہ کرے ٹکڑے ہونے کے لیے تو میں ٹکڑے ہو کے بٹھاؤں گے، رسول اللہ میرے آقا مجھے خدا نے آپ کے لیے وجود عطا فرمایا تھا، انگلی آپ کی ہو کٹ کے میں بتاؤں گا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ سورج کو اس لیے وجہ سے سیر کروائی تاکہ سورج کو پتہ چلے کہ میری چمکنا، میرا تپش، میرا چلنا جتنا کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی وجود مسعود کے تصدق سے ہے، تاکہ کل جس وقت مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے میں چلتے چلتے رک کے واپس پلٹ کے مصطفیٰ کی اتباع کر کے بتاؤں کہ آقا وہ وعدہ تھا جو میں نے اس وقت آپ کے وجود مسعود سے کیا تھا کہ آقا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آج پلٹ کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ اس لیے پوری کائنات کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود مسعود کی سیر کرائی گئی۔ اب پوری کائنات کے اندر آقا کو پھرایا گیا، اس کے بعد خدائی وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد خدائی وحدہ لا شریک نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور مبارک جو جناب آدم علیہ السلام کا تھا، اس نور کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا گیا۔ جس وقت وہ نور مبارک آپ کی پشت میں آیا
تو آپ نے اپنے چہرے کی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے چہرے کی جو لکیریں تھی نا، ان کے اندر پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنی. اس آواز کی مثل، جس طرح پرندے چہچہاتے ہیں نا، اس آواز کی مثل جناب آدم نے اپنے چہرے کی لکیروں کے اندر سے آواز سنی. اب چونکہ یہ ایک یہاں پہ بڑی پیاری باتیں آل محبت لکھتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی نہیں کہ میں ہر ایک کی جزیات پہ جاؤں. جس وقت جناب آدم نے یہ آواز سنی نا، تو عرض کی مولا یہ میرے جو چہرے کے اندر لکیریں ہیں، ان کے اندر سے آواز کیسی آ رہی ہے، ان کے اندر سے آواز کیسی آ رہی ہے. تو خدائی وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آدم، یہ تیری اولاد میں خاتم النبیین میرے محبوب کی ذات ہے، جس کا نور میں نے تیری پشت میں رکھا ہوا ہے. یہ اس نور کے تسبیح کی آواز ہے جو تیرے چہرے کی لکیروں سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ اس نور کے تسبیح کرنے کی آواز ہے جو تیرے وجود کے چہرے کی لکیروں سے ظاہر ہو رہی ہے. ہائے ہائے، خدا کی قسم ذرا محبت سے تو سوچئے نا کہ کتنے عجائب، کتنی چیزیں خدا نے وجود مسعود مصطفیٰ میں رکھی ہوئی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کے اندر خدا نے نور مصطفیٰ رکھا. اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وجود مسعود مصطفیٰ کا نور خدا نے جناب آدم کی پشت میں رکھا. اب جسم جو ہے یہ زبان سے ذکر کرتا ہے. جسم کیا ہے؟ زبان سے ذکر کرتا ہے. اور جس وقت جسم زبان سے ذکر کرتا ہے تو ذاکر پورے جسم کے اندر صرف زبان ہوتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے. لیکن یہ وجود مسعود مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ کا اعجاز تھا کہ جس وقت یہ نور انسانیت کو عطا ہوا، یہ نور انسانیت کو عطا ہوا، یہ نور انسانیت کو ملا، تو خدا نے انسانیت کو اس نور کے تصدق سے یہ اعجاز بخشا ہے کہ انسانیت کے جسم کی لکیروں کے اندر سے خدا کی تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کے اندر سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا پیارا لطیف سا نقطہ بھی سمجھ جائیے. وہ عارف کھڑی فرماتے ہیں نا، اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مٹ لکھ لکھ چشمے، ہک کھولا ہک کجا ہوں. سلطان العارفین بڑی پیاری بات فرماتے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں. مرشد کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کملی والے سے بڑا مرشد کائنات میں کوئی نہیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات چونکہ ولیوں کو سمجھ آئی ہے، اولیاء کو سمجھ آئی، فرمایا لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، یعنی بال کی جو ایک جڑ ہے نا، بال کی جو ایک جڑ ہے، فرماتے اس ایک ایک جڑ کے اندر لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں میری. اس ایک ایک بال کے اندر لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں میری. اور جس وقت میں وجود مسعود مرشد کو دیکھوں، اپنے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھوں، ہک کھولا ہک کجا ہوں، یعنی بار بار اس کو کھولوں، بار بار دیکھوں. ارے اولیاء نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ نور مصطفیٰ جس میں آدم میں سما جائے تو چہرے کے اندر سے ذکر خدا کی آوازیں آتی ہیں. اور یہی نور مصطفیٰ جس وقت قلب مومن میں سما جاتا ہے تو ہر ہر بال کے اندر سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہی وجود مصطفیٰ، نور مصطفیٰ جس وقت مومن کے دل میں سما جاتا ہے، مومن کے قلب میں سما جاتا ہے، مومن کے دل کے اندر یہ نور سما جاتا ہے، اس کی محبتیں سما جاتی ہیں، اس کی چاہتیں سما جاتی ہیں. تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، پھر ہر ہر بال سے یار کی محبتوں کے ترانے نکلتے ہیں. انگ انگ جسم کا بال بال یار کی محبتوں کا مقروض ہو جاتا ہے.
پھر جسم کا بال بار یار کی محبتوں کے ترانے پڑتا ہے، پھر جسم کا بال بار یار کی محبتوں کے نغمے سناتا ہے، پھر کیفیات یہ ہو جاتی ہے وہاں پہ جناب آدم کے جسم اطہر کے جو لکیریں تھی ان سے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی، اور یہاں پہ جس وقت قلب مومن کے اندر نور مصطفیٰ کی محبتیں سما جاتی ہیں تو پورا جسم مصطفیٰ کی محبتوں کے ترانے پڑتا ہوا نظر آتا۔ اور جس وقت آگے راوی فرماتے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا یہ نور، جس نور کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے وجود سے میرے چہرے کی لکیروں کے اندر سے تسبیحات کی آواز آ رہی ہے اور فرشتے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مولا اس نور کا دیدار کر رہے ہیں، فرشتے اس نور کا دیدار کر رہے ہیں، مولا اس نور کا نظارہ مجھے بھی تو کروا، میں بھی تو دیکھوں اس نور کو۔ تو وہ نور جو جناب آدم علیہ السلام کے پشت مبارک کے اندر رب کائنات نے رکھا تھا، اس نور کا دیدار خدا نے جناب آدم کو کروایا، اس نور کا دیدار خدا نے جناب آدم علیہ السلام کو کروایا۔ اب یہاں پہ ایک چونکہ بات آ گئی ہے، یہ نور اصل میں وجود آدم میں آیا کیسے، یہ بھی بات سن لے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں 2 جمعوں کے اندر اس کو کلوز کروں موضوع کو، لیکن مجھے دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ 2 جمعوں کے اندر کلوز ہوگا، کوشش کریں گے سرکار کے تذکرے جہاں تک چلا ہم اس کو چلائیں گے موضوع کو۔ یہ وہ نور جناب آدم میں آیا کیسے؟ جس وقت خدائی وحدہ لا شریک نے نا جناب آدم علیہ السلام کا وجود مبارک پیدا فرمایا، جس میں جسد خاکی کو بنایا، چونکہ اندھیرے کا گھر تھا، جسم تھا، روشنی کوئی نہیں تھی، مٹی سے بنا ہوا گھر تھا، اندھیرا تھا، مٹی کو گوندھ کے رکھا تھا، تو مٹی کی جو گوندنے کی کئی دن رکھا رہا تو اس کی جو سمیل تھی، وہ سمیل جو تھی وہ جسم اطہر کے اندر آ گئی، تو خدا نے روح کو بلوایا اور روح کو کہا کہ اے روح آ جسم آدم میں داخل ہو جا۔ اب روح ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی، مولا تو نے مجھے نور سے پیدا فرمایا، صدیوں تو نے مجھے نور کے اندر رکھا، صدیوں میرا وجود نور کے اندر رہا، مجھے نور سے پیدا کیا، مجھے نور کے اندر رکھا، میں آسمانوں میں رہی، جنتوں کی سیر کی، نور کے اندر رہی، مولا اب کیا کہ آخر تو مجھے اس اندھیرے گھر کے اندر قید کر رہا ہے، اس جسم کے اندر مجھے قید کر رہا ہے، مولا تیرا حکم ہے نافرمانی نہیں کروں گی، تیرا حکم ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی مولا، جب نور سے پیدا کیا، نوروں میں رکھا، خوشبوؤں میں رکھا، جنتوں میں رکھا، رنگ و بو میں رکھا، نظاروں میں رکھا، تو اب اس جو وجود مٹی سے بنایا گیا مولا، اب اس اندھیرے گھر کے اندر تو مجھے قید فرما رہا ہے، مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، نور کو تو اس گھر کے اندر کیوں قید کر رہا ہے؟ خدا کہنے لگا بات ابھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں اس وجود کو میں اتنا ممتاز، اس انسانی جسم کو، اس مٹی کو، دھیر کو اتنا امتیاز کیوں دے رہا ہوں، اتنا عروج کیوں دے رہا ہوں؟ وگرنہ میں نے تو نور سے فرشتوں کو بنایا ہے، نور سے جنت و دوزخ کو بنایا ہے، نور سے جنت کو بنایا ہے، دوزخ تو خدا کے غضب سے بنی، جنت جو ہے وہ خدا کے نور سے بنی، حور و ملک کو بنایا ہے نور سے، تجھے نور سے بنایا ہے، اور سب کو بنا کے اس مٹی کے ڈھیر کی اتباع کے پہ لگا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بھی بتاتا ہوں۔ فرشتوں کو کہا جاؤ وہ جو نور میرے لامکاں کے اندر میں نے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نور کو لے آؤ۔ فرشتے جاتے ہیں، نور کو لے کے آتے ہیں، خدا فرماتا ہے اب اس نور کو اس مٹی کے جو پنجرا ہے، جو مٹی کا جسم ہے، اس نور کو اس مٹی کے جسم کے اندر رکھ دو۔ وہ نور جناب آدم کے جسم کے اندر رکھا جاتا ہے، جو ہی وہ نور جناب آدم کے جسم میں رکھا جاتا ہے، وہ جسم جو پہلے اندھیرے کا گھر تھا،
وہ جسم جس سے پہلے سمیل آ رہی تھی، اب ہوا کیا کہ وہ نور جس وقت اس وجود کے اندر رکھا گیا تو پورے وجود کے اندر نور کی روشنی پھیل گئی، معطر و منور ہو گیا، خوشبوؤں کا گھر بن گیا، خوشبوئیں آنے لگی، اس نور سے روشنی پھوٹنے لگی۔ روح نے جس وقت دیکھا کہ اب یہ گھر اندھیرے کا گھر نہیں رہا، نور کا گھر بن گیا ہے، اب یہ گھر بدبو کا گھر نہیں رہا، خوشبوؤں کا گھر بن گیا ہے، روح نے چھلانگ لگائی، جس میں اثر آدم میں داخل ہو گئی اور سوال کرنے لگی، مولا یہ نور کون سا نور ہے جس نور نے اس وجود کو معطر کر دیا ہے، جس نور نے اس نور کو منور کر دیا ہے؟ تو خدا کہنے لگا، اے روح، یہ نور میرے مصطفیٰ کی ذات کا نور ہے جو میں نے آدم کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے یہ بات سنی ہے آپ نے؟ کسی نے سنی ہو؟ ویسے کہیں کسی جگہ سے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جس طرح آپ سب نے سنی ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ ہی کہی ہے۔ اور بھائی ایمان کے باب میں سب سے بڑی بات ہے یہ، اور آپ کی اتنی ڈھیلی سی سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے یہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا یا میرے بیان کرنے میں کچھ؟ ذرا زور سے بولیے، اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے، سبحان اللہ کہیے۔ چونکہ ذکر میرے آپ کو پتہ ہے مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن خدا کی قسم یہ باتیں بیان کر کے بھی میرا دل یوں مچل رہا ہے، میرے دل کے اندر سے خوشی کی لہریں پھوٹ رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ محبتیں محسوس کریں کہ خدا نے ہمارے وجود کو جو برکتیں دی ہیں وہ جسم آدم، نور آدم کے تصدق سے عطا فرمائی، نور مصطفیٰ کے تصدق سے۔ اب یہ نور جس وقت جناب آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں پہنچا نا، تو پھر جناب آدم علیہ السلام سے خدا نے فرمایا، اب چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے، لیکن ایک وعدہ ہے جو خدا نے جناب آدم سے لیا تھا۔ خدا نے جس وقت یہ نور جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا نا، تو فرمایا، اے آدم یہ نور میں تجھے دے رہا ہوں، اور تیرے صلب سے، تیری پشت سے یہ نور جس بھی جسم اطہر میں پہنچے، تو نے خود بھی اپنی اولاد کو وصیت کرنی ہے اور انہیں بھی بتانا ہے کہ جس جس جسم میں یہ نور پہنچے، اپنے وجود مسعود کی پیدائش تک ہر ایک نے دوسرے کو یہ وصیت کرنی ہے کہ یہ نور صرف پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خدا نے جناب آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے کہ آدم میرے ساتھ یہ وعدہ کر کہ تو نے اپنی اولاد کو وصیت کرنی ہے اور انہوں نے اپنی اولادوں کو وصیت کرنی ہے کہ یہ نور ہمیشہ پاک رحموں سے، پاک صلبوں سے، پاک رحموں کی طرف منتقل ہو، اور اس نور کو جو بھی جس کو بھی خدا عطا کرے اس سے یہ وعدہ لینا ہے کہ اس نور کو جب بھی منتقل کرنا ہے پاک باز عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے پاک باز عورت ہو۔ اب یہ وعدہ خدائی وحدہ لا شریک جناب آدم سے آسمانوں پہ لے رہا ہے کہ یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور اس نور کا اعجاز یہ ہے کہ یہ نور جب بھی منتقل ہوگا یہ نور پاک رحموں کی طرف منتقل ہوگا۔ تو پھر خدائی وحدہ لا شریک نے سیدہ تمام انسانیت کی باپ اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو جس وقت پیدا فرمایا تو جناب آدم علیہ السلام سے اما حوا کا نکاح فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے اما حوا کا نکاح فرمایا، اور نکاح کا حق بیر کیا رکھا؟ نکاح کا حق بیر کیا رکھا؟ جس وقت جناب آدم علیہ السلام اما حوا کو ہاتھ لگانے لگے نا، خدا نے نکاح پڑھا دیا فرشتوں کی موجودگی میں، تو خدا کہنے لگا آدم پہلے حق میں ادا کر۔ عرض کی مولا سب خزانے تو تیرے ہیں، ہر چیز تو تیرے پاس ہے، میرے پاس تو اس وقت جنت میں نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں حق میر کے ادا کروں؟
تو خدا کہنے لگا آدم میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھ، یہ تیرا حق میں ادا ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھ، تیرا حق میں ادا ہو جائے گا۔ تو پھر جناب آدم علیہ السلام نے اما حوا کے نکاح کے اوپر جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑا۔ خدا نے کہا اے آدم اب انسانیت کا وجود حلال ہو گیا ہے، اب نکاح کامل ہو گیا ہے، اب نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ تو یوں جو نکاح انسانیت مکمل ہوا مصطفیٰ پہ درود کے تصدق سے خدا نے پورا فرمایا۔ مصطفیٰ کی ذات پہ درود کے تصدق سے خدا نے انسانیت کا نکاح مکمل فرمایا۔ اور پھر یہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے سیدہ اما حوا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر کے اندر منتقل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ اس سے آگے پھر بیان کریں گے جہاں تک ہو سکا، کیونکہ یہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے میں تو سوچ رہا تھا کہ 1-2 جمعے کے اندر اس کو مکمل کروں گا، لیکن جب بیان کرنے لگا مجھے خود بڑا مزہ آ رہا تھا، اور الحمدللہ اب آگے اس موضوع کو انشاءاللہ جتنے جمعے چل سکا اس کو چلائیں گے۔ ابھی تو آپ آگے دیکھیں گے کہ اس نور وجود مسعود نے جو سفر کیا ہے نا، کیسے خدا نے حفاظتوں کا بندوبست کیا ہے، کیسے خدا نے اس نور کے انتقال کے اوپر ایسے بھی لوگ گزرے اس میرے آقا کے آبا میں جنہوں نے 100 شادیاں کی ہیں، 100 سال کی عمر کے اندر 80 شادیاں کی ہیں انہوں نے، لیکن یہ نور منتقل نہیں ہوا۔ انبیاء کے گھروں کے اندر انہوں نے 80 شادیاں کی ہیں کہ یہ نور منتقل ہو نہیں ہوا۔ خدا نے حکم فرمایا کہ فلاں عورت سے شادی کر، پھر یہ نور اس ذات کے اندر منتقل ہوگا۔ یہ ایسے خدا کی قسم خدا نے انتظامات فرمائے ہیں۔ تو خدائی وحدہ لا شریک ہمیں سمجھ کی توفیق۔ موضوع بڑا پیارا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ مسجد شروع میں بھر جاتی، جس طرح اب بھری ہو، یہ شروع میں بھر جاتی تو آپ کو بھی مزہ آتا، چونکہ یہ ایسا موضوع ہے میرا خیال ہے پہلے اس پہ میں نے بیان بھی نہیں کیا ہے، اور شاید آپ لوگوں نے بھی کچھ لوگوں نے سنا ہو، کم ہی لوگوں نے سنا ہوگا، چونکہ یہ نور مصطفیٰ کا سفر ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک۔ یہ کس طرح آیا، خدائی وحدہ لا شریک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نور مصطفیٰ سے نسبت کاملہ نصیب فرمائے۔ چونکہ اگلے جمعے کو 28 سفر ہوگی، ہفتہ 29 اور یہ ہو سکتا ہے اتوار رقم ربیع الاول ہو جائے، تو استقبال ربیع الاول شریف کی بھی تیاریاں اپنی محبتوں کے ساتھ کریں، چونکہ منٹھار کی آمد کا مہینہ ہے اور پوری کائنات کے اندر خوشیوں کی لہر پھیل جاتی ہے۔ خدا ان خوشیوں کو صحیح معنی میں استقبال کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ان خوشیوں کی برکات بھی خدا ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔